علم ڈائری کے معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، اس وقت سعودی عرب میں ایک مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس وقت سعودیہ کے لاؤڈ سپیکر کو کم کرنے کے مسئلے پر بات کی جا رہی ہے، اور سعودی حکام نے حکومت کے اس اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس قانون کے مطابق مساجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کم کیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دن بھی آنے تھے جب سعودی جیسے ملک میں لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کنٹرول کیا جائے گا۔ آپ اس سازش کا ذمہ دار کسے ٹھہرائیں گے اور آپ اس مسئلے کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دوستوں، آپ کو کیا بتائیں کہ سعودی عرب کی عوام اور حکومت کے ایمان کا یہ حال ہو چکا ہے کہ عرب کے مذہبی امور کی وزارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر کی آواز کو کم کر کے صرف 1/3 تک کیا جائے گا، یعنی نماز کے لیے اذان اور اقامت کو بیرونی لاؤڈ سپیکر پر ادا کیا جائے اور نماز کی جماعت اور خطبہ لاؤڈ سپیکر پر نہیں دیا جائے گا۔ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے دین کی گرفت مضبوط ہوئی تھی، جو دین اسلام کا مرکز قرار پایا تھا؟ اس فیصلے سے دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آج اسی پر گفتگو کریں گے۔ دوستوں، سعودی عرب میں اذان کی آواز کو شہریوں کے کہنے پر کم کیا گیا ہے۔ اگر واقعی یہ مسئلہ سعودی عوام کی رائے پر کیا گیا ہے تو اس عوام کے ایمان کی حالت کے بارے میں کیا کہا جائے؟ جبکہ سعودی عوام کی طرف سے اس فیصلے پر تنقید بھی کی جا رہی ہے، جو کہ ایک تضاد نظر آ رہا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر سعودی عوام کی طرف سے اس فیصلے پر تنقید برائے تنقید ہو رہی ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سعودی عرب کے کلبز اور ریسٹورانٹ میں موسیقی کی بلند آواز پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا رہا اور نہ ہی کسی شکایت کا سامنا ہے، جبکہ سعودی عرب کی ہر سوشل سائٹس پر اس فیصلے کی تنقید ہو رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے، اور کہا جا رہا ہے کہ ریسٹورانٹ اور کلبز میں بھی میوزک کی آواز کو کم کیا جائے۔ دوسری طرف کچھ عوامی لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے ارد گرد کے رہنے والوں کو تنگی کا سامنا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت سعودی عوام کس حد تک جا چکے ہیں۔ سعودی عرب کی مذہبی امور کی وزارت نے یہ کہا ہے کہ سعودی عوام کی طرف سے شکایات آئی ہیں کہ مساجد کے لاؤڈ سپیکر سے ان کے بچوں کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ان والدین کا تعلق کس دین اور کس مذہب سے ہے، اور یہ مسلمان کا کیسا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاوے کی وجہ سے بچوں کی نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ واقعی اس کو درست سمجھتے ہیں وہ اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ یہ لوگ عارضی زندگی میں آزادی کے لیے اپنے بچوں کو دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی عوام یہ جانتی ہے کہ ان تمام پابندیوں کو عائد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود سعودی ولی عہد محمد بن سلمان ہے۔ ایک طرف تو آپ پابندیوں میں نرمی دے رہے ہیں، جہاں خاتون کو گاڑی چلانے کی اجازت دیتے ہیں، کفیل کے بغیر کاروبار کرنے کی بھی آپ اجازت دے چکے ہیں، یہاں تک کہ سعودی اسٹاک ایکسچینج کی سربراہ خاتون بنتی ہیں۔ یہ ایک اچھی بات ہے، لیکن سینما گھروں میں فلمیں دکھانا، سعودی عرب میں پہلا انٹرٹینمنٹ سٹی کا منصوبہ بنانا اور مساجد میں لاؤڈ سپیکر کو کم کر دینا کہ اس سے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے، یہ کیسا انصاف اور قانون ہے؟ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ عوام کا محض نام لیا جا رہا ہے، جبکہ ان کو یہ سب بیرونی طاقتوں نے کرنے پر مجبور کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس قسم کا ایجنڈا یا منصوبہ بندی ہے، جہاں اذان کی آواز کو کم کر دیا جائے، اذان جو کہ رب کی طرف بلاوا اور انسانی فلاح کا ذریعہ ہے، اس کو کم کر دینے کا فیصلہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے اور کمزور ایمان اور غلامی کی نشانی ہے۔ 2017 میں محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 30 سالوں میں جو کچھ عرب میں ہوا وہ اس کا حقیقی روپ نہیں تھا۔ تو جناب آپ بتا دیں کہ اس سرزمین کا حقیقی روپ کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد لوگوں نے ایران کی نقل کرنے کی کوشش کی تھی، جن میں سعودی عرب بھی تھا۔ اس وقت اس مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تھا، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے۔ تو کیا آپ اس طرح کے بے بنیاد فیصلے کر کے اس مسئلے سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اسلام کی کون سی قسم ہے جس کو آپ متعارف کروانا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ میوزک کانسرٹس کی آوازوں کو بلند کر دیں جبکہ اذانوں کی آوازوں کو کم کر دیں؟ مذہبی پولیس سعودی عرب میں جب لڑکا اور لڑکی کے ایک ساتھ بیٹھنے اور لڑکی کے شوخ لباس کو روکتی تھی اس وقت بھی تنقید ہوتی تھی۔ تو آپ جو اعتدال پسند اسلام لانا چاہ رہے ہیں، آپ صرف اتنا بتا دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو کم کرنا کہاں جائز ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس طاقت کی کرسی پر ہمیشہ سرفراز رہیں گے؟ آپ اعتدال پسند اسلام کی آڑ میں اسلام کے اندر بے بنیاد تبدیلیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس دین کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ کی وجہ سے دین اسلام کو نقصان پہنچا تو آپ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جان لیجئے
اقتدار آنی جانی چیز ہے لیکن موت برحق ہے۔ تو دوستو، محمد بن سلمان کے فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔